آ جاؤ آگے کو آ جاؤ تھوڑا آگے کو آ جاؤ تھوڑا کو آ جاؤ آئے بیٹھ لو تھوڑی دیر بیٹھ لو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو آج کا دن نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی بھلائی نصیب فرمائے اور شر سے آج کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جاگنا سو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر پچھتائے گا خاک کے پائے تلے. آج موقع ہے. ابھی کل ایک صاحب کہہ رہے یہیں کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں خاندان میں 35 موت ہو چکی اس حالات میں. ٹوٹ رہے ہیں, دل ٹوٹنے پڑے ہیں مگر جھکنے کو خدا کے لیے تیار نہیں. کیا ہوا اس کا اثر؟ تو کافر بھی رنج کرتا ہے. تمہارے رنج کرنے میں اور کافروں کے رنج کرنے میں کیا فرق ہو؟ مومن کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ ملتا ہے اور کافر کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ نہیں ملتا بلکہ اور اللہ سے دوری ہوتی ہے. جب تک کہ وہ خود پہچان نہ کرے کہ یہ حالات کس کی طرف سے پیش آ رہے ہیں اور وہ کون ہے جو زمین آسمان کا نظام چلا رہا ہے. تو دوستو آج حالات ایسے ہو رہے ہیں مگر ہمارے اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. نماز جنازہ کو دیکھو جاتے ہیں لوگ, بس جا کے وہاں اپنا قبرستان میں پہنچ جائے, کوئی ادھر کھڑا ہو جائے, نماز جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں مرنے والے کی, ہے نا. یہ حالت ہے. اور دکھاوے کے واسطے ہندوؤں کی آرتی کو کندھے لے جا رہے ہیں دکھاوے کے واسطے کہ دیکھو ہم اتنے ہمدرد ہیں تمہارے, اور ویسے مسلمان کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. ایسے حالات بگڑتے چل جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ سے تعلق ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کان کھول کے سن لو کہ حقیقت میں ہم تمہیں پکی بات بتا رہے ہیں, 100% گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے گا نہ ان کو غم ہوگا نہ ایسے لوگ غمگین کیے جائیں گے, نہ ایسے لوگوں کو غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا. دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ بے فکر کر دیں. یہ جگہ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہ جو اللہ کی پارٹی کے آدمی ہیں وہی کامیاب ہوں گے. یہاں بھی وہی کامیاب ہے, وہاں بھی وہی کامیاب ہے. ایک بزرگ عشاء کے بعد رات کو واز کہہ رہے ہیں, ادھر اور مرد بیٹھے ہیں, پیچھے ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں. بیان ہو رہا تھا. بیان ہوتے ہوتے کہنا اچھا بھائی ہمارا تو وقت آ گیا ہم تو چلے, ہمارا تو وقت آ گیا بلاوا آ گیا ہم تو چلے, اور دیکھو ہمارے کفن دفن میں جلدی کرنا. اور یہ کہہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انتقال بھی ہوئی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو ختم بھی ہوگی. اللہ ہو سناٹا چھا گیا. ایک عورت بولی کاش کہ آج حضرت اور زندہ رہتے تو ہم کچھ اور فیض حاصل کر لیں. کہاں سے چل کے لوگ آئے ہیں. پہلے اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے, اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے. اب تو گھر بھی نہیں آ جائے کوئی, جب بھی پوچھنے کو تیار نہیں, بلکہ یوں کہہ دیں گے ارے اگر اللہ ایسا اللہ والا ہوتا گھر بیٹھا پوچھتا. آواز نہیں آ رہی ہے. پنکھا کم کر دو.
بولنا نہیں تھوڑی آواز بڑھاؤ. چلو خیر ایک کھول دو بیچ کا ہم برابر کا کھلا اسے بند کرو برابر کا بند کر دو. ارے ادھر سے بند کر دو کھڑ پیچھے سے کوئی ہو جاننے والا سارے ہی بول لیں گے ایک کام. ہاں تو سنو چلو چھوڑو کہیں نہیں دینا مشکل ہو جائے گی. ہاں کیا کہہ رہا تھا بتاؤ بتاؤ بھائی کیا کہہ رہا تھا بتاؤ. پنکھوں میں بہ گئے. کاش آج رات حضرت اور زندہ رہتے ہم کچھ اور فیض حاصل کر لیتے. تو اس میں میں نے کہا تھا پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس سفر کر کے جایا کرتے تھے. اب تو گھر بھی آئے نہیں پوچھتے بلکہ گھر آ جاوے کو تو ایسا پہنچا ہوا ہوتا گھر بیٹھا پوچھتا ہے نا. اگر کوئی ڈاکٹر رکھی وہاں بھی جاوے ہمدردی میں بھائی بخار چل رہا ہے پہلے پیٹ کی دوا لے لو تو کیا کہیں گے ایسا کھڑا ہوتا تو گھر بیٹھا پوچھتا ہے نا. اور جو گھر بیٹھا ہے تو یہ کہنا گھر جا میں بات بھی نہیں کرتا. 100 مصیبت ہے نا. کسی کو چین دیتی دنیا. جو آدمی اپنے گھر میں رہے مسجد میں نماز میں کاروبار میں تو اسے کیا کہیں گے یہ کہہ رہے بھائی یہ تو کسی سے بدبو آوے اسے تو مانسوں میں سے انسانوں میں بدبو آوے کسی سے بات ہی نہیں کرتا اپنے دھندے میں لگا رہے کسی سے میں بات سا مطلب. اور اگر باہر بیٹھنے لگے تو کہنے سے کچھ ہلا ہی نہیں ہی بیٹھا رہے لاکھوں سے لوگوں میں سڑک پہ بیٹھا رہے جینے دے کچھ. اس لیے تم کسی اور کیوں دیکھتے ہو تم تو وہ دیکھو جو اللہ چاہتے ہو جس سے اللہ راضی ہو وہ کرو باقی خیر سے اللہ. تو یوں فرمایا اس عورت نے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر پھر بیٹھ گئے. کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی. فرمایا آج رات کی ہم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے آئے ہیں. یہ کہہ رہی تھی نا کہ آج رات اور ہم باتیں کر لیتے تو آج رات کی ہم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے آئے ہیں. صبح تک باتیں ہوتی رہیں دین کی باتیں ہوتی رہیں. صبح کو جب اذان ہوئی تو فرمایا اچھا بھائی ہم چلے اب نماز تم پر فرض ہے ہم پر فرض ہے نماز پڑھتے جلدی سے ہمارے کفن دفن کرنا جلدی کر دینا. تو فکر ہے تو شریعت کا ہے جلدی کفن دفن کرنا ہے نا. اور ڈھونگی لوگوں کا کیا ہے پہلے ہی خبر بنوا دی پکی زمین خرید کر پہلے ہی پکی خبر بنوا دی گنبد بنوا دی یہاں دفن کر رہے ہوں مجھے. یعنی میں جنتی آدمی ہوں پہلے ہی بتلا رہا. اور ہمارے علماء دیوبند اللہ نے فرمایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب تک بیج مٹتا نہیں اس وقت تک جو پودا نکلتا نہیں اور پھول اور پھل آتے نہیں. اسی لیے لا الہ الا اللہ کی دوست و ضرب لگانے کو کہا جاتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جانتے ہیں اس کے معنی بھی جانتے ہیں مگر اس کا اثر اب تک ہمارے دلوں پر نہیں چھایا. جب تک نہ چھائے فکر مند ہو جاؤ. بہت سے بزرگوں کے یہاں دیکھو خانقاہوں میں پہلے زمانے میں بھی عرب کے حالات میں بھی جن کو فکر ہے ہر وقت دھن لگی ہوئی. ایک آدمی کو دیکھا ہم نے وہاں رائے پور خانقاہ میں گئے ایک دفعہ جب تک وہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. تو جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ایک طرف ناشتے کے لیے ہمارے وہ بچھا دیا دسترخوان. تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا یوں کر رہا ایسے کر رہا تھا. آ رہی آواز آ رہی آواز تم تو نکلتا نہیں رہی. اب کہاں سے آ گئی معلومات سننا بھی چاہیے سنانا بھی چاہیے دھیان سے جب آ گئی آواز. ورنہ تو لاؤڈ اسپیکر بجتے ہیں جلسوں میں بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے آدمی بھی بیٹھے ٹوٹ لے جاؤ سن ہو جاؤ. تو ہر چیز طلب سے ملتی ہے بے طلب کے نہیں. تو وہاں سے اٹھ گیا اور پر جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے ان سے کہا ایک خادم سے میں نے کہا ان کو کچھ تکلیف ہے ان کو کچھ تکلیف ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ کول کیوں رہتے کرا رہے تھے یہاں. انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب تک 60,000 مرتبہ اللہ پورا نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ ناشتہ نہیں کرتے. سبحان اللہ کچھ تو کہو سبحان اللہ اللہ ہوگا کچھ تو کہو. ہیں بھی ایسے نہیں اب بھی مگر نہ ہونے کے برابر ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے نہ فجر کی نماز نہ اشراق کی نماز نہ قرآن نہ تسبیح. اٹھتے آنکھیں ملتے آنکھیں مل کے پہلے چائے تو پہلے کلیجہ بھونکیں گے
اس کے بعد پھر سوچیں گے کیا کریں، پھر منہ صاف کرتے پھریں گے جی کہ کھانے کے قابل ہو جائے، دانتوں کو صاف کرتے. ہمارا حال یہ 60,000 مرتبہ اللہ تو وہ کیسے کر رہے تھے؟ اللہ جس طرح سے بتایا ہوگا ان کو ان کے شیخ اس طرح سے کر رہے تھے. تو بتاؤ پھر اللہ کیوں نہ ملے گا؟ اور اس کا اثر کیا ہے؟ تو سنو، ایک بزرگ دکان پہ سودا لینے گئے پہلے زمانے میں، تو وہ جب سودا لیا اس سے کہا کہ لو بھائی 1 روپیہ پیسے. وہ 1 روپیہ جو دیا چاندی کے سکے چلا کرتے تھے پہلے. تو وہ اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا بھائی یہ تو کھوٹا ہے، یہ سکہ تو کھوٹا ہے. انہوں نے کہا کھوٹا ہے؟ ہاں جی. چلنے کا نہیں چلنا. انہوں نے واپس کر دیا. جب انہوں نے واپس کر دیا ہاتھ میں لے کے رونے لگے. روتے اس نے کہا بھائی روے کیوں؟ میں نے تجھے کو برا بھلا کہا ہے. شام بھائی کھوٹا سکہ ہے، میں نے یوں تو کہا ہے یہ نہیں چلنے کا. پھر اور رونے لگے. اس نے کہا بھائی روے کیوں؟ تو یہاں میری دکان پہ ماتم کیوں کرے ہے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ لہٰذا تیرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو مفت لے جا، لیکن روے کیوں؟ اور روتے رہے. اور لوگ اکٹھے ہو گئے بھائی کیا جھگڑا ہو گیا، کیا قصہ؟ 10 دیر میں پبلک اکٹھی ہو گئی. جاننے والے کچھ انجان لوگ، ایک کہہ رہا میں دے دوں پیسے، ایک کہہ رہا میں دے دوں پیسے، یہ رو مت میں دے دوں. وہ کچھ سنتے نہیں کسی کے بھائی رو رہے ہیں. جب ذرا جی سے ٹھنڈا ہوا، افاقہ ہو گیا، سناٹا چھایا رہا، تب آپ نے فرمایا ارے خدا کے بندے میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں، پیسے ہیں میرے پاس دوسرے، میں وہ دے دوں گا، لیکن میں یوں رو رہا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نیک کام اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، بھلا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اگر قبول نہ ہوئے، کھوٹے سکے کی طرح سے نہیں کہتے تو بیکار ہے نماز تیری، یہ تو بیکار ہے تیری نماز روزہ. یہ زکوٰۃ تیری دکھاوے کے لیے ہے، صدقہ خیرات تیرا دکھاوے کے لیے ہے، بہادر کہا جانے کے لیے ہے، بڑا دیندار کہیں گے لوگ، تجھے سمجھیں گے یوں تیری نیت تھی، اس لیے کوئی بھی تیرا عمل قبول نہیں. تو فرمایا یہاں تو میں دوسرے پیسے دے سکتا ہوں مگر وہاں دوسرے اعمال نہیں دے سکتا. اور نہ کوئی ہمدرد کھڑا ہو کر یوں کہہ سکتا لے بھائی تو اٹک گیا، میری نیکیاں لے لے، جنت میں چلا جائے. آئی سمجھ میں؟ آئی جی ہاں کیا آئی؟ کیا آئی؟ لا الہ الا اللہ کا اثر دیکھو، لا الہ الا اللہ کا اثر ہے کہ نہیں؟ تو اس نے تو کہا کھوٹا سکہ ہے، تو کہا چلنے کا نہیں، بس دھیان کہاں گیا؟ وہیں جہاں کی دھن لگی ہوئی تھی رات دن وہیں گیا دھیان. اور کہا جب یہاں کھوٹا سکہ چلنے کو تیار نہیں، یہاں میں دے دوں گا، کوئی دوسرا آدمی دے دے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں بتاؤ کون دے گا؟ تو اثر آیا کہ نہیں آیا لا الہ الا اللہ کا؟ اور ان کے اثر سے دوسرے سننے والوں پر اثر آیا کہ واقعی حضرت اس اللہ کے بندے نے صحیح کہا. اسی لیے دوستوں نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، ہے نا؟ جب گشت میں جاتے ہو واپسی پر کیا کہتے ہیں؟ استغفار پڑھو بھائی. کیوں پڑھو بھائی؟ گناہ کر کے آ رہے، چوری کر کے آ رہے، ڈکیتی ڈال کے آ رہے، کیوں استغفار پڑھوا رہے ہو؟ نماز پڑھ کے کیوں استغفار پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، اس لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کلمہ کا اثر اپنے دل میں جمائیں. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرماتے ہیں یہ جو کلمہ طیب ہے تم نے جو اس کو پڑھا ہے اور اس کا جو بیج تم نے دل میں جمایا ہے، ایمان لائے ہو، یہ نیچے سے اوپر کو چڑھا، پودا نکلا، لیکن وہیں کا وہیں جمع کھڑا ہے. اوپر کو چڑھنا تو چاہتا ہے، صبح کو دیکھو اس کی پتیاں یوں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن دن میں پھر شام کو یوں ڈھل جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ اوپر کو نہیں چڑھتا جاتا، اس لیے نہیں چڑھتے. الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ کلمہ طیب جو ہے اوپر کو چڑھنا چاہتا ہے لیکن چڑھا نہیں جاتا. اس سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کھاد پانی کی ضرورت ہے. جب تک کھاد پانی نہ ملے گا یہ کلمہ اوپر کو چڑھتا نہیں جائے گا. ہر چیز کو پانی کی کھاد کی ضرورت، کسی کو کم کسی کو زیادہ. بعض بیج ایسے ہیں کہ ان کو کم پانی کی ضرورت، بعض ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ پانی کی ضرورت. پیاز ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے جی، اور وقت پر اگر اس کو پانی نہ ملا تو وہ اوپر کو موٹی
جو ہے نہیں نکلیں گی اور وہ پیاز موٹی نہیں ہوں گی، تو اس لیے بعض بیج ایسے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت جلدی جلدی پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیب معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت گرم کلمہ ہے، بہت گرم کلمہ ہے۔ گرم کا مطلب یہ نہیں کہ آگ لگ جاوے ہاتھ لگاتے ہی، یہ مطلب نہیں۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ بہت گرم ہے، تو ٹھنڈی کون سی بھائی ہے نا؟ آیت کریمہ کو گرم بتاتے ہیں، کیونکہ اسے نہ پڑھو گرم ہو بہت تصویر، یہ دماغ چل جائے۔ دماغ اس سے نہیں چلتا، تمہارے بے ڈھنگے پن سے چلتا ہے۔ اگر کوئی بے ڈھنگے پن سے گھی پیوے تو دماغ چلے گا نہیں، پجامہ پکڑے پھرے گا نہیں پھرے گا کہ بھائی تو غلطی گھی کی تمہاری، تو غلطی آیت کریمہ کی نہیں، وہ گرم ٹھنڈی نہیں ہے، تمہاری بے حدہ پن کی چھال ہے جس کی وجہ سے وہ غلط اثر ہوا۔ ایک آدمی دعا کی نیت سے رات دن پڑھے کوئی حرج نہیں، اور عمل کی نیت سے پڑھے گا تو 10-20 دن میں ہی دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے۔ عمل کی وہ دنیا ہے، وہ دین ہے۔ عمل کی نیت سے کرنا دنیا ہے، اور عمل کے علاوہ کرنا جو ہے وہ دین ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کا ولی بننا چاہے اس کو عملیات کے شغل سے الگ رہنا چاہیے، عملیات کے دھندے سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جو آدمی عملیات کو کرے۔ اور فرمایا جو آدمی اللہ کا ولی ہو، چل رہا ہو اس طرف کو، اور وہ عملیات میں گھس جائے تو اللہ کی ولایت چھن جائے گی۔ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے نا؟ آپ نے نہیں سنا کہ 2-3 بچے ہو گئے پھر نامرد ہو گیا؟ نہیں سنا؟ 2-3 بچوں کے بعد نامرد ہو گیا، علاج کرواتا پھر رہا ہے، دوا کھاتا پھر رہا ہے کہ مردان کی طاقت ختم ہوگی۔ تو جو اللہ طاقت مردانی دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو ولایت چھین لی، کیوں کہ عملیات کے پیچھے پڑ گیا۔ کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ ہے۔ یہ دھیان کرنا کہ قل هو اللہ سے یہ فائدہ ہوگا، الحمد سے یہ فائدہ ہوگا، یہ جہالت اور نادانی اور غیر اللہ کی بات ہے۔ شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا اللہ کے حکم۔ صحابہ یہی تو سمجھتے تھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا الحمد شریف پورے قرآن شریف کی ماں ہے، اگر کوئی اسے پڑھ کے دم کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ جلدی شفا دیں گے۔ ذریعہ بتایا تھا، یعنی تدبیر جب کام کرے گی جب تقدیر ساتھ دے گی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تدبیر کیا ہے؟ انسان کو دل کی تسلی دینے کے لیے تدبیر، اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، فیصلہ۔ صحابہ بھوکے تھے، پریشان حال تھے، کعبے مزدوری کچھ کام تلاش کرو، کیسے کام چلے گا؟ ساری جماعت بھوکی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آج کی طرف دھینے میں دیکھو کوئی دعوت کرنے نہیں آیا یہاں، تو سارا محلہ کیسا ہے یہاں، کوئی دعوت کرنے بھی نہیں آیا ہے نا؟ امیر صاحب پکا میں کھانا، تھوڑی دیر اٹھا جاؤ آدھا گھنٹہ، جاؤ تعلیمی گشت کر کے آؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد میں جماعت آ گئی۔ نیت دیکھو کتنی اس کی غلط ہے۔ اپنی نیت کو خود دیکھیں، دوسروں کو تو حق نہیں کہنے کا۔ اپنی نیت کو خود ٹٹولو۔ وہ جا رہے ہیں باہر، جماعت آئی ہے بھائی، مسجد میں آئی ہے ابھی، اچھا تو کوئی تو آئے گا اللہ کا بندہ، جب جماعت آئی ہے تو دعوت ہی کر دیں، نہ آیا تو کہیں جاؤ بھائی، اچھا یہاں نہیں آتا کوئی دعوت کرنے۔ تو اگر دل میں یہ بات آ گئی تو غیر اللہ ہے نہیں ہے، اور اگر یہ ہے ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، وہ جس طرح چاہے کھلائیں، خود پکوا کے ہمارے سے کھلائیں، کسی اور سے کھلوائیں۔ اگر دعوت کر دی آ جاؤ بھائی تم بھی اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، اب پکانا تمہیں اللہ نے اس سے بری کر دی ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے رب العالمین۔ تو صحابہ نے کہا، مشورہ کیا بھائی کچھ کام تلاش کرو، کھانے کا کیسے ہوگا؟ بس صحابہ جو تھے کچھ ادھر کو چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ ایک جگہ دیکھا پبلک جمع ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے ایک آدمی تھا بڑا مالدار، اس کا لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا تھا، سانپ نے کاٹ لیا، مر گیا، یہ ماتم ہو رہا ہے۔ اچھا آگے کو آپ نے دیکھا اس لڑکے کو، تو اللہ نے دل میں ڈالی بات، تم اس سے سودا کرو، تم اس سے بات کرو۔ انہوں نے کہا بھائی اگر یہ ٹھیک ہوگا تو ہو جائے تو کیا دو گے؟ کہا یا تو طے کر لو یا ہمارے پہ چھوڑ دو، یا تو طے کر لو یا ہمارے پہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تمہارے پہ چھوڑ دو۔ بس آپ نے الحمد شریف پڑھی اور لب لگایا اس جگہ پہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اور وہ تھوک لگایا، اور تھوک میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ انسان کے تھوک میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ زخم پر صحابہ لگایا کرتے تھے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ نکل گئی، باہر چوٹ لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لے کر کے اور آنکھ کے ڈھیلے کو یوں تر کر کے اس میں اندر لگا کر کے پٹی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کے داد ہو، الرجی ہو، صبح صبح اٹھ کر انگلی دھو کر منہ میں سے لعاب اکٹھا کر کے داد کی جگہ والے 2-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ خاک سے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کے تھوک میں بھی تاثیر رکھی، تو انہوں نے وہ تھوک نکال کر پڑھا کیا اس میں قرآن شریف کی ماں، الحمد شریف، ام الشفا، ساری دوائیوں کی جڑ وہ پڑھی، اور پڑھ کے اس پہ جو دم کر کے انگلی پر دم کرنا شروع کیا، اس نے حرکت کرنی شروع کر دی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خوشی کا ماحول بن گیا، کیا تو ماتم ہو رہا تھا، واہ واہ، مال باپ بھی بڑا خوش ہوا اور کہا وہ ہماری 250 بکریاں پھر رہی ہیں، وہ سارا ریبڑ میں نے تمہیں دے دی۔ 250 بکریاں ہانکتے ہوئے وہ صحابی وہاں اپنا امیر صاحب کے پاس آئے، ارے بھائی یہ کہاں سے لے آئے؟ یوں قصہ پیش آیا۔ امیر صاحب کہنے کسی کو مسئلہ معلوم ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ اس طرح سے آیا ہوا مال حلال ہے یا نہیں؟ سب نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہا تو پھر جاؤ، 2 آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ معلوم کرو، بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں اور حلال اللہ نے روزی دے دی لیکن کھانے کو تیار نہیں، کہ کھائیں گے جب حلال کا حرام کا پتہ چل جائے، ہے نا، مسئلہ پوچھ کا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، پہلے مسئلے کو مسل لیں گے اور بعد میں دیکھ لیں گے، اب تو کر لو کام، پھر مسئلہ پھر پوچھ لیں گے، دیکھتے جائیں گے۔ آج تک کیا کہیں ہمیں پتہ، مولوی ساری چیزوں کو حرام ہی کہیں، ناجائز ہی کہیں، یہ تو کہیں گے نا۔ تو وہاں صحابہ بھوکے ہیں لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ کھاؤ، وہ اللہ نے تمہیں روزی غیب سے عطا فرمائی، حلال روزی عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی عمل جانتا ہو اور عمل کا فن جانتا ہو، عملیات کا، وہ اگر کچھ لوگوں سے پیسے لے تو جائز ہے۔ عمل جانتا نہیں اور کتابوں میں دیکھ جا کے تعویذ گھنٹے کر رہا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے، روزی حرام ہے۔ جب جانتا نہیں ہے تو کیسے علاج کر رہا ہے، اور جب علاج کو جانتا نہیں تو پیسے کہیں کے لے رہا ہے نا، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رزق عطا فرمایا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے ہیں، مزدوری کی تلاش میں نکلے ہیں، تو ہم بھی ایک مزدوری یہ کر لیں، دم کر دیں، کیا خبر اللہ میں اسی میں برکت دے دے۔ مجھے ایک مزدوری تھی، ہم دم کرتے ہیں اس بھائی، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو بتاؤ کیا دو گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نہیں رہی سمجھ میں؟ نیند کا نشہ چڑھ رہا، رمضان کی نیند کا اثر ہے نا، بھی اترا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، رات تو مسلمان بھاگے پھرے، اب پڑے سو رہے ہیں، دیکھو اب پڑے سو رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے اوپر اثر ہے کہاں؟ جی ہمارے پیچھے تو ایسا ہے، آگ ادھر سے آئے ادھر کو بھاگ لیں گے، ادھر سے بھی آگ آئی ادھر کو بھاگ لیں گے، ادھر کو بیٹھ ہائے کرتے مر جائے۔ اگر کوئی ڈنڈا اٹھا کر کہے گا کوش ہے جے شری رام، بہت اچھے جی شری رام کہنے کو تیار ہے، ہمیں بخش دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخشش تو گئی، بس ہو چکا تمہارا پیچھا اور امتحان ہو چکا، اب کھرا کھوٹا نکھر چکا ہے، اب تو جاؤ ادھر کو۔ اللہ ایسی بری موت سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنوں کے کلمے سن رہے ہو کہ کلمہ پڑھتے مر رہے ہیں، پبلک مار رہی ہے، کتنوں کو سنا تم نے کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، اور کتنوں کو سنا تم نے پولیس مار رہی ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ مر رہے ہیں۔ جو خوشامدیں کرتے ملیں گے، ہاتھ جوڑتے ہیں، جتنی خوشامد کرو گے اتنا سر پہ چڑھیں گے، انہوں نے تو طے کر رکھی ہے، اور جتنے دیکھیں گے ڈر رہا ہے اتنا ہی اور ماریں گے، سمجھے نہیں؟ یہ شان نہیں ہے ہماری اسلام کے مسلمانوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ اندر اترا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تمہارے کلمہ طیب کا بیج ہے، یہ جو پودا پھوٹا ہے تمہارے اندر، یہ اوپر کو چڑھتا چڑھتا جانا چاہتا ہے مگر چڑھا نہیں جاتا، اس لیے کہ کھاد پانی نہیں دے رہے ہو۔ اور کھاد پانی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، یہ جو نیک اعمال جتنے بھی ہیں یہ سارا کھاد پانی ہے۔ بال ایسے رکھوں، داڑھی ایسی رکھوں، کیسی رکھوں؟ پوچھو مسئلہ، جس کو نہ معلوم ہو اور پڑھا لکھا تھا ہندی میں اردو میں، بہشتی زیور میں دیکھ لو بالوں کے احکام کیا لکھے ہیں، کہاں سے کٹوانا جائز ہے، کہاں سے کٹوانا ناجائز ہے، کہاں سے مکروہ ہے، جی کہاں سے مباح ہے، یہ سارے لکھے ہوئے ہے نا۔
حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہمارا جانا آنا ہوا، پہلے پیر و مرشد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر ہم جلال آباد گئے، پھر تلاش کیا بھائی اب پیر کسے بناؤں، اب تو ہر قدم پہ ضرورت ہے نا رہبر کی، ہر قدم پر ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، مگر ہم دنیا میں تو جانتے ہیں اس بات کو، دین کے معاملے میں نہیں جانتے۔ شادی کر دو بھائی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیوں اب نباہ کیسے ہوگا، اب نباہ کے جانتے ہیں، لیکن پیر مر گیا تو دوسرا پیر کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ہم تو بس ہو گئے جنتی، اب کیا ضرورت رہے گی۔ تو جب حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے چوک کے پاس بیٹھ کے ہم نے دیکھا تو آپ گول ٹوپی اوڑھتے تھے، گول ٹوپی اور اونچی ہوتی تھی، یہاں سے اونچی ہوتی تھی، اور تو میں اوڑھا کرتا تھا اس زمانے میں لکھنوی ٹوپی، لکھنؤ سے منگایا کرتا تھا درجن کے حساب سے، اور وہ ٹوپی ایسی ہوتی یہاں دھلتی نہیں، دھو بھی لو تو خراب ہو جاتی، وہیں اس کو وہیں کا وہ ہے اس کا پرہیز کا طریقہ، تو وہ پہنتے جب وہ میلی ہو جاتی بہت احتیاط سے رکھتے، تو وہ پھولدار ٹوپی لکھنوی اوڑھا کرتے۔ جب حضرت کے پاس جانا آنا ہوا تو حضرت کا اثر آنے لگا، جب جس کے پاس جو آدمی جائے گا اور غور سے دیکھے گا تو دل پر اثر ضرور آئے گا، اس لیے اللہ والوں کے پاس جو صاف نیت سے جائے گا، اللہ والے کا اثر رنگ اس پر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اسی لیے وکونوا مع الصادقین کہا گیا ہے۔ بہرحال تو ہم گئے، ہمارے دل پر خیال آنا شروع ہوا، حضرت کا کرتا کیسا ہے، حضرت کا پاجامہ کہاں ہے، کہاں تک پہنتے ہیں، کس طرح، سارا حالات پہ نظر ہونے کو، کس طرح اٹھ رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں۔ تو ٹوپی جو دیکھی تو گول ہم اوڑھ رہے ہیں ایسی، تو آخر میرے سے رہا نہ گیا، میں نے خود پوچھا حضرت یہ جو ٹوپی میں اوڑھ رہا ہوں یہ ٹوپی صحیح ہے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ٹوپی بھی صحیح ہے، ایک اور اوڑھ رہا تھا کہا یہ بھی صحیح ہے، ایک اور طریقے اوڑھ رہا تھا کہا یہ بھی صحیح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے، گول اوڑھا کرتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، حضور گول اوڑھتے تھے تو حضرت جی بھی گول اوڑھ رہے ہیں، ہم بھی گول اوڑھے، ہم نے اتار دی کم، جا کے گھر بنوائی، خریدی وہیں سے، اور جا کر اوڑھنے شروع کر دی۔ پھر ایک دن خیال ہوا گول تو یہ بھی اوڑھ رہے ہیں، یہ بھی اوڑھ رہے ہیں، دیکھو یہ اور بیٹھے نہیں گول، اور بعضوں کی اور ہوتی لمبی اونچی گول، برقع کی ٹوپی عورتوں کو ایسی بھی اوڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا گول گول تو گول بہت نمونے ہیں دنیا میں، یہ 5 کلیے کیوں ہیں کپڑے میں، ٹوپی میں کلیے 5 کیوں ہیں؟ تو ہم نے کہا آج اسے پوچھیں گے، بس جا کے بیٹھ گئے، پوچھا ہے نہیں، حضرت نے خود ہی بیان میں فرما دی۔ اللہ نے عجیب مقام عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ جو بات کو سوچ کے جاتا تھا دعا میں یا مجلس میں بیان کر دیا کرتا، فرمایا تھا جو کمی رہ گئی وہ پوچھ لو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے، لیکن حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 5 کلیاں ڈلوائیں کہ جو سلسلے میں داخل ہوتا تھا اس کو 5 کلی ٹوپی عنایت فرماتے تھے، اور جو فرماتے تھے دیکھو یہ 5 کلیاں، یہ ایک ایک کلی ایک ایک چیز کی نشانی دے رہی ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان 5 چیزوں پر مکمل نظر رکھ کر تمہیں آگے کو سفر کرنا ہوگا۔ اب تم رسول اللہ کے سلسلے میں داخل ہو چکے ہو تو 5 کلی ٹوپی اوڑھنا آج کل آسان ہے، مگر ان چیزوں پر دھیان کرنا کہ یہ مسئلہ معاشرت کا ہے یا معاملات کا ہے یا اخلاق کا ہے یا ایمانیات کا ہے۔ ایک دن ایک آدمی آئے جولے کے، کہنے لگے جی وہ ہمارے محلے میں ایک عورت مر گئی تھی زچہ خانے میں، اور وہ ہمارا کسی کو چپٹتی رہا، ہمارے گھر والی پہ آنے لگی، ایسا علاج کر دو جو ہمارے گھر میں نہ آئے۔ میں کہا خدا کے بندے ایمان کو صحیح کرو، جو زچہ خانے میں مر جائے حدیث کیا کہتی ہے وہ شہید ہے، جو عورت زچہ خانے میں مر جائے وہ کیا ہے، کیا ہے، شہید۔ بولا کرو ہونٹ سی کا بیٹھ جائے چپ چاپ، سمجھ لیا کہ بس بتوں کی طرح بھی دیکھ رہے ہیں، کیا ناچ رہا کوئی گا رہا، سمجھنا سمجھانا ہے، اگر سمجھو گے نہیں تو عمل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا اس نے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو زچہ خانے میں مر جائے وہ کیا ہے، شہید۔ کتنا بڑا مرتبہ ملے گا آخرت میں اس کو، شہید دنیا شہید آخرت۔ تو یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور یہ دنیا والے بےہودے کیا کریں، وہ ناپاکی کی حالت میں مر گئی تھی نا، بھوتنی بن گئی، چپٹتی پھر رہی۔ بولو عقیدے کے خلاف ہے کہ نہیں بات؟